ہم اپنے موضوعات کی طرف دوبارہ سے واپس آتے ہیں. ایک تو جس طریقے سے بھارت نے ابھی رائے فرار حاصل کی 25 اگست 2014 کو بھی اسی طریقے سے ہوا جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہونے تھے. ایک طرف مذاکرات سے منسوخی ہوتی ہے, اس کو معطل کر دیتا ہے, دوسری طرف پورے بھارت کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس کا مورد الزام پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے. پاکستان بھارت کی نفسیات کے اوپر اتنا حاوی کیوں ہے, اور جب سے یہ مذاکرات ختم ہو کر رہ گئے ہیں تو اس کے بعد کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بھارت کا اگر آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے کامن ویلتھ سپیکرز کی ادھر ایک کانفرنس ہونے لگی تھی, اس میں اس نے کشمیر کو گھسا دیا. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور اس کے باوجود بھارت نے کہا کہ جی کشمیر کی جو پروونشل یا ان کی اسمبلی ہے ریاست کی, اس کے سپیکر کو بھی دعوت دی جائے. یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھارت یعنی کشمیر کے مسئلے کو تو حل کرنا ہی نہیں چاہتا, اس کا ذکر ہی نہیں چاہتا. چنانچہ پاکستان کو مجبوراً وہ کانفرنس کینسل کرنی پڑی, کیونکہ یہ اگر بضد رہے اس چیز کے اوپر تو پھر شاید کانفرنس یہاں ہوتی بھی نہ. سو پاکستان نے کہا جی کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, ہم نہیں, لیکن اب پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھائے گا, کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے وہ نیو یارک میں ہوگی, اور نیو یارک کی کانفرنس میں اب پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھائے گا. اچھا, میں نے یہ اس لیے آپ کو تمہید دی کہ اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ لگ جانی چاہیے کہ ہمارے آج کل کے مسائل میں انڈیا کے ذہن میں ہے کیا, وہ کر کیا رہا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بالکل پس پشت رکھنا چاہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مودی ایک سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ ہے, ایک کرمنل ہے, جس کو میں نہیں کہتا, انٹرنیٹ کے اوپر پورے گوگل کریں تو اس کو دنیا کے 10 بڑے ٹیررسٹ میں وہ غالباً پتہ نہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس کا ویزا بند کیے رکھا اسی وجہ سے کہ یہ ٹیررزم میں انوالو تھا. بدقسمتی کہ کتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم ایک ٹیررسٹ الیکٹ ہو گیا, وہاں کے لوگوں کی چوائس ہے. اب اس ٹیررسٹ کے ذہن کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ٹیررسٹ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے. سو اس کا نتیجہ آپ اپنی لائن آف کنٹرول پہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ وائلیشنز ہوتی ہیں. 2 مہینے میں 100 دفعہ سے زائد دفعہ ہو چکی ہے, اور اتنی کلنگ ہوئی ہے, لیکن وہ چونکہ خون تو اس کے ہاتھوں میں اور اس کے آنکھوں میں ہے, تو وہ تو اس چیز کام سے باز نہیں آ رہا. فطرت کیسے؟ فطرت ہے اس کی. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیز, تیسرا پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھارت آپ کو مغربی سرحدوں سے آپ کے افغانی بھائیوں کے ساتھ مل کے اور آپ کو ڈی سٹیبلائز کر رہا تھا. ساری دہشت گردی افغانستان کے راستے یہاں آ رہی تھی. 13 سال یا 12 سال ہو گئے بھارت اس پہ پیسہ لگا رہا تھا, کرزئی کو کھلایا, ان کی پارلیمنٹ, ان کی انٹیلیجنس, اور وہ کام بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. آپ نے طالبان کو گفت و شنید کے لیے آپ اس کے ٹیبل پہ لے آئے, نیگوسیشن ٹیبل پہ. وہ بھارت نے سٹال کروائی یہ شوشہ چھوڑ کے کہ جی ملا عمر مر گیا ہے, وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے جتنی انویسٹمنٹ کی وہ پھر بھی بار صورت ضائع جا رہی ہے, اس وجہ سے کہ ضرب عزم نے بہت حد تک آپ کا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو سٹیبلائز کر دیا, اور ہم مزید کرتا جا رہا ہے. آپ قربانی دے رہے ہیں, لیکن آپ ایک مصمم ارادے کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں باہر کہ ہم نے اس لعنت کو ختم کرنا ہے. نتیجہ یہ کہ آپ کے ملک میں اگر مکمل امن ہو جاتا ہے, جو کہ بہت حد تک ہو گیا ہے, اور کراچی میں بھی کچھ مہینوں میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور کرپشن بھی کسی حد تک کنٹرول ہے, تو آپ کی اکانومی چل نکلے گی, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ وغیرہ آ سکتی ہے. تو وہ تو بھارت کا وہ تو بڑا صدمے سے بہت ہو جائے گا, بھارت میں شدید تکلیف میں مبتلا بہت تکلیف میں مبتلا, کیونکہ یہی تو ان کا سارا, انہوں نے جو $2 بلین روز روتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں خرچ کیا, وہ تو سارا اسی کام کے لیے خرچ کیا تھا. پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اچھا, اب میں آگے آتا ہوں. اب اس کے بعد جو تیسری چیز ہوئی, چوتھی چیز ہوئی بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ ہوئی کہ آپ نے چائنا کے ساتھ مل کے اکنامک کوریڈور کا اعلان کر دیا. اب وہ بننے جا رہا ہے, اس پہ آپ کام آپ نے شروع کر دیا. اس کے اعلان کے بعد تو بالکل مودی اینڈ کمپنی جو ہے وہ تو بس وہ یوں لگتا ہے کہ شمشان گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی ان کی چتا بننے والی, بستر مرگ پہ لیٹے ہونے سے سڑے پڑے ہیں اس چیز کے اوپر, یہ چیز ان کو اندر سے کھاتی جا رہی. چنانچہ اس سارے دکھ میں
وہ دائیں بائیں ہاتھ مارنے اور ساری ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مکار دشمن سے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس کی سرشت بھی ہے، جو خصلت ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ہم انہی لوگوں کو، رام انہی کا ہوتا ہے نا، ہمارا تو نہیں رام ہے، تو انہی کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے کہ اوپر سے گفت و شنید کی بات کریں گے، اندر سے آپ کو ادھر مارنے کی کوشش کریں گے اور کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ کشمیر میں جو یہ بڑھا رہے ہیں بات چیت، اس کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو اس کو تھوڑا دائرہ وسیع کر دیں اور ہمارا اکنامک کوریڈور جس رستے سے گزر رہا ہے وہاں کسی رستے پہ آ کے تو کوئی ایسی دہشت گردی کروا دیں، وہاں کوئی اٹیک کر دیں، کوئی ہاٹ پرسوٹ کا چھوٹا موٹا واقعہ کر دیں، تو اس سے ان کا خیال یہ ہو کہ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا کا مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہو جائے، خطرے میں آ جائے گا۔ لیکن یہ ساری خام خیالیاں ہیں۔ آج پاکستان پہلے سے بہت مختلف ہے، آج عوام میں شعور ہے، آج آپ کی افواج بہت ساری قربانیاں دے کے اس ملک کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ ایسے خطرات کو نمٹنے کی اہلیت بھی رکھتی ہیں اور تیار بھی ہیں۔ اور یہ انڈیا کے اپنے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کام اگر ہم نے کیا تو ہم کرنے کے لیے وہاں پہنچ تو سکتے ہیں، واپسی کی ضمانت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن آ کے اس نے یہ کیا تھا، لہذا یہ اسامہ بن لادن کا اللہ جانے اس وقت کے صدر نے امریکہ کو انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی، کوئی اجازت دی ہوئی تھی کہ بھی آپ کر لیں آ کے، یا کچھ تھا، وہ کسی وقت میں یہ راز بھی کھلیں گے۔ لیکن بھارت نینی کس امریکہ تو نہیں ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یا ان کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں چل رہی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بھارت تو بھارت ہے، اس کو تو ہم مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب ان مسائل میں گھرا ہوا بھارت آگے کیسے چل رہا ہے؟ آپ نے بات کی تھی بات چیت کی کہ بات چیت کا دور کیوں نہیں ہوا۔ جی ہم ادھر اپنے موضوع پہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے سب سے بڑی فضول حرکت جو کی وہ یہ کہ اوفا میں ہم نے اپنا موقف سامنے نہیں رکھا کہ ہم کشمیر کے اوپر بات کریں گے، کہ ہم کشمیر پر بات کریں گے، یا ہم نے وہاں کشمیر اٹھایا ہوتا۔ ہمیں بھارت نے ڈوزیئر پکڑا دیا کہ جی آپ وہ بامبے والا دوبارہ وہ ہمیں دہشت گردی کے واقعات کے اوپر بات کریں، یہ کریں وہ کریں۔ پاکستان کے یہ حضرات جو وہاں گئے ہوئے تھے، ان کے منہ کو تالے لگے رہے، یہ بولے ہی نہیں کہ بھائی تم جو دہشت گردی کر رہے ہو اس کی بات کرو۔ آج سرتاج عزیز صاحب وہ 3 ڈوزیئر ہلا رہے تھے، بھائی یہ تو ڈوزیئر آپ کے پاس پڑے ہوئے پچھلے 3 سال سے، آپ اپنا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اب بھارت نے یہ دیکھا کہ یہ پاکستان کو اب ثبوت بڑے ٹھیک ٹھاک آ چکے ہوئے ہیں، یہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ذلیل کریں گے۔ چنانچہ ان کی انٹیلیجنس نے 2 ڈرامے کیے، ایک گرداسپور میں، اور وہ گرداسپور کا ڈرامہ جس نے بھی کیا وہ غالباً میں نے تو یہ سنا تھا کہ کشمیر کے ان کی یونٹ کے کوئی سکھ جو جن کو انہوں نے کوئی سزائیں دیں، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے آ کے تو حملہ کیا۔ وہ ان کی یونٹ میں تھے، کوئی وہاں پہ ڈسپلن کا کیس ہوا، کرنل صاحب نے اٹھا کے نوکریوں سے نکال دیا، سزا انہوں نے باہر نکل کے تو یہ کرتب کر دی۔ انڈیا کو وہ پتہ ہے، اس کا بھی انہوں نے پاکستان پہ ڈال دیا کہ جی وہ جو جی پی ایس تھا وہ بارڈر کے قریب سے اس کا مل رہا تھا رستہ کہ جی ادھر سے آیا۔ ایک انہوں نے کوئی پکڑا وہاں پہ، وہ پتہ نہیں کسی جیل سے نکال کے لے کے آئے کسی غریب کو کہ جی یہ پاکستانی ہے، فیصل آبادی ہے، یہ وہ ہے، یہ کشمیر میں دہشت گردی کرنے آیا تھا، پکڑا گیا۔ یہ 2 واقعات سٹیج کیے ہوئے، ڈرامہ کیا ہوا، یہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کو پھر بیک فٹ پہ ڈالا جائے۔ پاکستان جو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جانا چاہتا ہے، ہم یہ قصہ کھڑا کر دیں کہ جی ہمارے ملک میں تو آپ پھر کرا رہے ہیں دہشت گردی۔ یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ وہ کشتی والا معاملہ جو انہوں نے کشتی وہاں پہ شور مچا دیا تھا کہ جی وہ بامبے کے پاس کشتی، پھر ایک حملہ آ رہا ہے پاکستان، پھر بے نقاب ہو گیا اور انہیں کے گلے پڑ گیا، وہ جس نے وہ بھانڈا پھوڑا اس کا اب کورٹ مارشل ہو رہا ہے جی۔ تو وہ ان کا فیل ہو گیا۔ یہ 2 انہوں نے کیے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھارت ہمیں ہر بات پہ یہ کہتا رہا کہ جی پاکستان دہشت گرد ملک ہے، پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، پاکستان کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک یہ دہشت گردی بند نہیں کریں گے۔ جبکہ 2008 کے بامبے کے واقعے کے بعد آج دن تک وہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ سو انہوں نے اس ایشو کو تازہ کرنے کے لیے یہ 2 ڈرامے کروائے جو بھی ان دنوں میں، ایک کشمیر اور ادھر گرداسپور میں،
اور اس کے بعد مسئلہ کھڑا کر دیا کہ جی اب تو پاکستان کو ہم نے ڈوزیئر دینا ہے, بتانا ہے کیا کریں. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہو گیا کہ گفتگو نہیں ہوئی. اگر گفتگو شنید ہوتی تو بھی کچھ حاصل نہیں ہونا تھا. حاصل کیا ہونا تھا, الٹا میں سمجھتا ہوں سرتاج عزیز صاحب کو ایک اور ڈوزیئر انہوں نے پکڑا کے وہاں سے چلے, جو ان کی کارگزاری ہے پہلے سے اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے 3 ڈوزیئر پھر ان کی بغل میں رہنے تھے, تو وہ انہوں نے اٹھا کے تو ایک اور ڈوزیئر سرتاج عزیز کو دے دینا تھا, اس نے آ کے لا کے تو یہاں اس پہ بات چیت کرنی تھی. جیسا میں بریک لوں گا. جی ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ اپنی بات چیت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی ناظرین, سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں جو سوالات ملے تھے, آپ نے جو کچھ پوچھا ان کو ہم جنرل صاحب کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. جنرل صاحب, سائمہ علی کہتی ہیں کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف جنگ کی آپشن پر غور کر رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ ناممکن ہے کیونکہ بھارت نہ تو 1965 کو بھولا ہوگا اور بھارت یہ بھی نہیں بھولا کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں. پھر کیا بھارت اتنی بڑی حماقت کر سکتے ہیں؟ دیکھو, سائمہ علی بڑی سوجھ بوجھ والی بات کر رہی ہے, بچی ہے, بڑی اچھی درست بات ہے, لیکن ذہن میں ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ بھارت ایک مکار دشمن ہے, ایک ایسا ملک ہے جو جس کی ایک تاریخ ہے, جس کی ایک سائیکی ہے, اور بدقسمتی کہ آج وہاں ایک وزیر اعظم بھی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کچھ بھی توقع کیا. آپ یوں دیکھیے کہ آج 1965 کی جنگ کو تقریباً 50 سال ہو گئے. ٹھیک ہے جی, 50 سال بھارت نے 1965 کی جنگ کی کوئی سالگرہ نہیں منائی. اس دفعہ کوشش تو اس دفعہ پہلی دفعہ منانے لگے کہ جی ہم فتح کی سالگرہ منائیں. بے 50 سال تمہیں کیا سامسوں گا, مطلب 50 سال تمہیں شکست یاد آتی ذہن میں رہی, اب اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے کہ جی ہم فتح منانے لگے. تو حالات ان کے یہ ہیں کہ یہ اپنی شکست اور ان چیزوں کو یاد نہیں رکھیں گے, یہ پھر بھی ان سے آپ توقع کر سکتے ہیں. اچھا, اب سائمہ علی کی سوجھ بوجھ کے لیے میں اتنی بات کروں جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس وقت بھارت کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز آپ کا چائنا کے ساتھ تعاون ہے. یہ جو آپ کا بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے یہ انڈیا کو بہت تکلیف دے رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایک رستہ کھل جاتا ہے گوادر پورٹ تک تو ہماری تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوگا جس سے بھارت کو بہت تکلیف پہنچے گی, پاکستان کو بڑا فائدہ پہنچے گا, اور فائدہ ہی پاکستان کا جو ہے وہ بھارت کے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ اس رستے کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے, یا اور یہاں پہ کوئی اس علاقے کے قریب آس پاس کوئی کرنے کی کوشش کرے, محدود جنگ کرنے کی کوشش کرے. محدود جنگ کی تو وہ ہے. لیکن یہ بات سائمہ کی ٹھیک ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. کیوں کہ پاکستان کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم نے جو بھی ہتھیار اپنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم ہر طرح کا ہتھیار استعمال کریں گے, اس میں ہمیں بغیر کسی اچھے چارج. وہ ساری دنیا کو یہ پیغام دے چکے ہوئے ہیں بڑا کھلا. ٹھیک ہے. اچھا, جن صاحب سہیل کاظمی پوچھتے ہیں کہ جو کچھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا کی انہوں نے بات کی, بھارتی عوام کی بات کی, اور جو بھارت کے اندر تھنک ٹینک موجود ہیں اس کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی نریندر مودی کی پالیسی کو نشانہ بنایا, تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس تنقید کو کیا ہم ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر بھارت کے خلاف استعمال کرتے ہوئے عالمی دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں تو اپنی تھیم, اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نیریٹو رکھنا چاہیے. جو انہوں نے کرٹیسائز کیا اس کو بھارت کو, وہ انہوں نے اپنے نقطہ نگاہ سے کیا ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو انہوں نے. مثلا بھارت یہ کہتا ہے کہ جی ان کے عوام بہت کہتے ہیں کہ آپ ہاٹ پرسوٹ کریں, یعنی پاکستان کے خلاف ایک لمیٹڈ جنگ, ہیلی کاپٹروں سے بندے لے جائیں, جا کے اتاریں کریں, اور بار بار مثال دیتے ہیں کہ جی امریکی بھی تو گئے تھے نا اسامہ بن لادن کے لیے, آپ بھی جائیں. اچھا, اس میں جو اختلاف کرنے والے ہیں لوگ ان کے لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہیلی کاپٹروں سے جا تو سکتے ہیں لیکن واپس آنے کا آپ کا مسئلہ ہوگا, پاکستانی آپ کو واپس نہیں آنے دیں گے. اور یہ بات درست ہے. اب یہ ان کی تنقید اپنی ملک کی سوچ اور پالیسی کے اوپر, لیکن یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے ہے. اور یہ چیز بھارت کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کوئی برما نہیں ہے اور ہندوستان کوئی امریکہ نہیں ہے. اگر رخ کریں گے منہ توڑ جواب دیا جائے گا.
ٹھیک. اسی طرح دوسرا وہاں پہ منی شنکر ایار ہیں، ان کے منی شنکر ایار نے لکھا کہ مودی جو ہے یہ بڑا ہی کم عقل آدمی ہے، یہ سمجھ نہیں رہا کہ پاکستان کے ساتھ اگر گفت و شنید ہوتی رہتی، بات چیت ہوتی رہتی تو شاید کوئی مسئلے حل ہو جاتے. گفت و شنید بند کر کے کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ وہ تو ختم ہو گئی. یا تو پھر جنگ کرنی ہے، تو جنگ اگر آپ نے نہیں کرنی کیونکہ آپ کو ڈر آتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت ہے، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑا بے وقوف آدمی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ حل کرے. دوسرا اس نے کہا کہ مودی اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی یا کوئی اور کام کرا کے پاکستان کو وہ کمزور کرے گا یا پاکستان ختم ہو جائے گا، اس نے کہا ہم پچھلے 68 سال سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کئی طوفان آئے، کئی اتار چڑھاؤ آئے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسا مضبوط ملک بنایا ہوا ہے، یہ اسی طرح ہے، اسی طرح رہے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار کبھی نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بھی مودی کو سمجھنا چاہیے. اب یہ اندر سے ان کے ایسے موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جو طاقت کے نشے میں بیٹھا ہوتا ہے، جس کو یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہی ٹھیک، عقل کل ہے، وہ حماقتیں کرتا ہے. تو ہمیں حماقت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے جو اس کے سوجھ بوجھ والے ہوش مند عقل مند لوگ موجود ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں کچھ، شاید اس پہ توجہ نہ دے اور کوئی حماقت کر بیٹھے. ہم حماقت کے لیے تیار. جیسا ٹائم بھی کم ہے لیکن بڑے اہم سوالات ہیں. جیسا نوشین فضا جو ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اکثر بھارت ہم سے یہ بلیم کرتا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف پراکسی وار لڑ رہا ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے ہم لڑ رہے ہیں 1974 سے لے کر، لیکن بھارت تو تب سے لڑ رہے ہیں جب نریندر مودی پیدا ہوئے تھے 1950 سے. تو دنیا کو کیسے بتایا جائے کہ ہم نے کب، کیوں اور کیسے پراکسی وار کا آغاز کیا؟ سچ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ہم نے تو پراکسی وار جو ہمیں وہ کہتا ہے، ہم نے تو پراکسی وار نہیں کی. میں یہ واضح آپ کو بتاؤں کہ بڑی تاریخ ہے ایک سامنے، بنگلہ دیش کا بننا. جی بنگلہ دیش ہم سے چونکہ بہت دور تھا، درمیان میں پوری بھارت کی ٹیریٹری تھی، بھارت کا علاقہ تھا، سو ہم وہاں پہ کبھی بھی پوری طرح حاوی نہیں رہے. چنانچہ بھارت کا پروپیگنڈا 1947 کے بعد سے وہاں پہ تھا. بھارت کو صرف ایک خطرہ ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو بنگالی کبھی جاگ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ جی متحدہ بنگال ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، اس میں مغربی بنگال اور مشرقی بنگال دونوں اکٹھے ہوتے. اس چیز کو وہ اوائڈ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس مغربی بنگال ہے تو وہ نہیں دے رہے. لیکن یہ ضرور وہ کرتے تھے کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ وہاں پہ چھیڑ چھاڑ شروع رکھتے تھے کہ جی اصل ملک تو مغربی پاکستان ہے، آپ لوگ تو غلام ہیں، آپ کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ پروپیگنڈا انہوں نے 47 سے آنورڈ کیا تھا. اور وہ پھر ایک وقت آیا جب بنگالی خود کھڑے ہوئے تو انڈیا نے ساتھ مل کے پاکستان کو علیحدہ کر دیا. ہم نے اگر وہاں پہ کی، ہمارا صرف ایک ہی جگہ پہ ہمیں ضرورت ہے اگر مدد کرنے کی، اور ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں نے کچھ وہاں پہ جا کے تو کوئی جہاد میں حصہ بھی لیا ہو، وہ کشمیر ہے. جی پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پنجاب کے سکھ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کی دلچسپی نہیں ہے کہ یو پی میں کیا ہو رہا ہے یا وہاں کیا ہو رہا ہے. پاکستان یہی چاہتا ہے کہ وہاں پہ مسلمان امن سے رہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور کشمیر جو پاکستان اور ہندوستان بننے کی بنیاد تھی، اس کے تحت اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو وہ اس میں پاکستان تھوڑا بہت مدد کرتا ہے اور کوئی ایسی چیز. اچھا جن صاحب، اسد علی شاہ پوچھتے ہیں کہ میرا بالکل ایک سادہ سا اور انتہائی نارمل سا سوال ہے، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر مذاکرات یا بات چیت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں بظاہر تو یہی ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی عقل دے، کیونکہ اگر اس کے اپنے ملک کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ بھئی تم جھگڑے سے معاملہ حل کر رہے، وہ نہیں ہوگا، گفت و شنید کی طرف آؤ، تو شاید اس پہ کوئی ایسی چیز اس کو سمجھ لگ جائے اور کل کو بات چیت شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے نیو دہلی میں 9 ستمبر سے لے کر 13 ستمبر تک جو ہے مذاکرات ہوں گے، اجلاس ہوگا بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز اور جو رینجرز کے سربراہ ہیں ان کے درمیان. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے یہ مذاکرات کا معاملہ کے ٹائم میں پڑا تھا، تو یہ جو اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کتنے بات چیت کرنا تو اچھی چیز ہے، اس سے کچھ نہ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھتی ہے. جی. اور اگر کوئی جائز شکایات ہوں دونوں طرف کے لوگوں کو وہ سننے کا موقع ملتا ہے، اور اگر نیت صاف ہو تو حل بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر بھارت سارا کچھ یہ جو کر رہا ہے قصدن کر رہا ہے ایک پلان کے تحت، تو پھر اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. میرا اشارہ ہے سیز فائر، ایل او سی، لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز کے اوپر. جی. اگر بھارت یہ سارے ایک پلان کے تحت کر رہا ہے تو پھر ڈی جی رینجر ملیں گے بھی تو تب بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو پھر وہ بات چیت میں آپ غلط فہمی دور کر سکتے ہیں اور معاملہ روکا جا سکتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ امن حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش ہو وہ ضرور کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے اچھی کوشش آپ کی بات چیت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا موقع ملتا ہے
وہ اویل کرنی چاہیے، لیکن اصولوں کی بنیاد پہ، برابری کی سطح پہ اور ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قواعد کے تحت، جن کے تحت یہ مذاکرات ہوں گے، یہ اجلاس ہوگا، بات چیت ہوگی، یہ 1961 کے قواعد کے مطابق ہوگا، سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ماضی کی نسبت ان کی زیادہ اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی وائلیشنز ہوتی ہیں تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آگے کچھ ذریعہ ہم نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ جب بھی وائلیشن ہوتی تھی تو وہیں بارڈر کے اوپر آپ سفید جھنڈی دکھا کے تو ایک دوسرے سے میٹنگ کر لیتے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں یہ ہوا کہ سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے سفید جھنڈی دکھا کے بات چیت کرنے کی کوشش کی، بھارتیوں نے کہا جی آپ آ جائیں، جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے گولیاں ماری اور وہ دونوں ہمارے لوگ جو تھے وہ مار دیے گئے۔ یہ ایک مکار دشمن کا کام ہے کہ دھوکے سے ان کو بلا کے کہ ہاں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو گولی مار دی۔ میرا خیال ہے اس کے بعد سے یہ جو لوکل میٹنگ تھی سفید جھنڈا کھڑا کرنے کے بعد وہ تو ختم ہو گئی، اور یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ اگر آپ ڈی جیز مل کے تو کچھ معاملہ حل کر لیں تو شاید مسئلے کچھ مسائل حل ہو جائیں یا ٹینشن میں کچھ کمی آ جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اچھا جن صاحب، جو واجپئی تھے وہ آج سے 10 سال پہلے تقریباً پاکستان کے اندر آئے تھے، اس کے بعد جب منموہن سنگھ تھے ان سے بات پلان بھی بنا، تیاریاں بھی ہوئی، لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکے۔ اب جو نریندر مودی ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے کہ آئندہ برس ہونے والی سارک سربراہی کانفرنس ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہوگی، مودی صاحب نے حامی بھی بھری ہے، یقین بھی دلایا کہ میں آؤں گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے بھی تو کوئی مسئلہ حل ہو پائے گا؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مودی نہیں آئے گا، انہوں نے وہاں بھی یقین دہانی کروائی ہے، اس کے باوجود نہیں آئے گا۔ دیکھیں بڑا ابھی وقت پڑا ہے جی، اس کے درمیان میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے۔ یہ ہندوستان کا وتیرہ ہے، وہ راہ فرار رکھتے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات، آپ کا اگر سٹانس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر پہ بات کرنی ہے، مودی نہیں آئے گا۔ اگر آپ ٹیررزم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، صرف کہ اچھا جی جو آپ کے ملک میں ٹیررزم ہے وہ ہم اس کی بات کریں گے، جو کہ ہے نہیں، لیکن آپ چونکہ وہ بھارت کرنا چاہتا ہے، اچھا جی ہم بامبے پہ بات کر لیں گے، تو وہ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی کوئی بات کرنی ہے جس میں کشمیر کا بھی مسئلہ ہے تو بھارت کبھی نہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے جس کے ذریعے وہ اعلان کر دیتے ہیں، خود ہی ایل او سی پہ کوئی معاملہ گڑبڑ کر دیں گے اور اس کے بعد اعلان کر دیں گے کہ جی چونکہ ایل او سی پہ یہ کر رہے ہیں لہٰذا ہم نہیں آ رہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں آئیں لیکن خاموشی سے چلے جائیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں، اس طرح کا نہیں۔ وہ کانفرنس میں اگر آئے اور خاموشی سے چلے جائے، میرا نہیں خیال۔ وہ منموہن سنگھ وعدے کرتا رہا، نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک ماڈریٹ تھا، پھر نہیں آیا، تو یہ تو ہے ہی ایک دہشت گرد ہے، سو اس کا تو آپ کی نظر میں ٹال مٹول ہو جائے گی نہیں؟ اچھا جن صاحب یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو روس کے شہر اوفا کے اندر جس طریقے سے مذاکرات کی بات کی گئی تھی، اس کے اندر امریکہ، برطانیہ اور جو دوسری عالمی طاقتیں تھیں ان کی خواہش یا ان کے دباؤ پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب جب یہ مذاکرات ختم ہو گئے تو آپ نے عالمی طاقتوں کی طرف سے کوئی رد عمل دیکھا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ عالمی طاقتوں میں خاص طور پہ امریکہ نے رد عمل دیا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ گفت و شنید کریں، بات کریں۔ اور امریکہ میں جو ریسنٹ انہوں نے بڑی کل کی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کے جھگڑے ہیں اس کا دیر پا حل نکالیں۔ انہوں نے صرف گفت و شنید کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں گفت و شنید کریں، لیکن جو مسائل ان کا، یعنی دوسرے لفظوں میں کشمیر وغیرہ کا مسئلہ حل کریں۔ اگر وہ کریں گے تو آپ امن سے رہیں گے، ورنہ نہیں رہ سکتے۔ تو دباؤ تو اس قسم کا ہے اور وہ کریں گے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جس سے کہ خطے میں بہت بڑا ایک فساد مچ جائے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کوشش تو کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جو آپ نے کہا کہ اوفا میں جو میٹنگ ہوئی وہ بھی ایک دباؤ کا نتیجہ تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہو، لیکن چونکہ وہاں پہ مودی نے صرف اپنا ہی راگ الاپا اور ہم نے اسی کا راگ سنا، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے لیے خوشائن چیز تھی، اس نے شاید اپنی خواہش سے یہ کیا ہو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میاں صاحب تو پاکستان کے میاں صاحب ہیں اور یہ تو دوستی کے لیے آج تک بیشتر بڑھاتے رہتے ہیں، بیان ہی نہیں کرتے، کوئی دکھ میرے ہی سنتے ہیں، تو میں نے آگے سنا دیا۔ چلیں جن صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آج کے ڈیفنس میٹرز آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ۔